نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی فہم قرآن کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا مطالعہ کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں یعنی آپ سے پوچھیں، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، تو پس بے شک میں، قریب ہی ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا یعنی دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے یا جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں یعنی وہ بھی میرا حکم مانیں، وہ بھی میری دعوت پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ مختصر سی آیت ہے لیکن بڑی اہم آیت ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اس آیت سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، چاہے ہم اس کو دل ہی دل میں پکاریں چاہے اونچی آواز میں پکاریں۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا ہے، اور فرمایا کہ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو جب ہمارا رب ایسا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کی اطاعت کر کے اس کے احکامات کو مان کر اس کو جواب دیں، یعنی اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں، اور وہ لبیک کہنا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے، اور یہی رشد پانے کا یعنی ہدایت پانے کا، راہ راست پانے کا طریقہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور بہت دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہم سے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا گیا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت سے ہم سے بہت قریب ہے، سمیع بصیر ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں سنتا ہے، سمیع الدعا ہے، ضرور دعا کو سنتا ہے، وہ قریب مجیب ہے، وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے اور قریب ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور اسی کو پکارنا برحق ہے، لہو دعوت الحق۔ اور یہ چیز اللہ نے ہماری فطرت میں بھی رکھی ہے، انسان اللہ سے جو باتیں کرتا ہے، اللہ سے جو دعائیں مانگتا ہے، وہ دنیا میں اور کسی سے نہیں مانگتا۔ اپنے والدین سے بھی انسان اس طرح نہیں مانگتا جس طرح اللہ سے مانگتا ہے، اور اپنے والدین سے بھی اس طرح انسان اپنی حاجات، اپنی خواہشات بیان نہیں کرتا جس طرح انسان اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جب بات آتی ہے مخلوق کی تو ایک حجاب حائل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی بات ہو تو انسان اللہ کے سامنے بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی جھجک کے اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نشانی رکھی ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا پہلا رشتہ ہے، اسی لیے اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے۔ وہ پکار سننے والا ہے، وہ جواب دینے والا ہے۔ ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔
یہی راہ راست پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی راہ راست پانے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔